بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدرس الثامن، آج ہمارا 8واں سبق ہے، اور اس 8ویں سبق میں سب سے پہلے ہم گزشتہ جو ہم نے اسباق پڑھے ہیں اس کی ریویژن کریں گے، دہرائی کریں گے، تاکہ آپ سابقہ اسباق کے ساتھ دوبارہ ریکنیکٹ ہو جائیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اب تک آپ نے کیا پڑھا ہے، تاکہ آئندہ کے مباحث آسان ہو جائے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بحث شروع کی تھی اور لفظ سے، یعنی جو گرامر ہے نحو کا، اس کا ہم نے آغاز لفظ سے کیا تھا، اور لفظ کا معنی ہم نے کیا تھا پھینکنا، اور اصطلاح میں لفظ وہ کلمہ ہے جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے اور جس پہ انسان تلفظ کرتا ہے۔ اس کی ہم نے بنیادی طور پر دو قسمیں بنائی تھی، ایک محمل اور دوسرا موضوع۔ محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں، وہ کلمہ جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اور موضوع وہ کلمہ جس کا کوئی معنی ہو۔ پھر لفظی موضوع کی ہم نے دو قسمیں بنائی تھی، مفرد اور نمبر دو مرکب۔ مفرد اکیلے کلمے کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی ہو، اور مرکب دو یا دو سے زیادہ کلمات کو کہا جاتا ہے جو آپس میں کنیکٹڈ ہو۔ مفرد کی ہم نے تین قسمیں بنائی تھی، اسم، فعل اور تیسرا حرف۔ اسم وہ کلمہ جو اپنا معنی خود دے اور اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا، اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں ہوتا، جیسے رجل فرس۔ اور فعل وہ کلمہ جو اپنا معنی دے گا لیکن اس میں کوئی زمانہ بھی ہوگا، یعنی اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوگا اور اس میں کوئی زمانہ بھی ہوگا، جیسے ضربہ، نصرہ، یاکل وغیرہ۔ اور حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود نہیں دے سکتا، اپنا معنی بھی یہ بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے۔ جب یہ کسی فعل سے، کسی اسم وغیرہ سے جوڑ کے آتا ہے تو پھر اس وقت کوئی معنی دیتا ہے۔ تو یہ ہم مفرد کی اقسام پڑھ چکے تھے۔ اس کے بعد ہم نے مرکب کو ڈسکس کیا تھا۔ مرکب کی بھی ہم نے بنیادی طور پر دو قسمیں بنائی تھی، ایک مرکب مفید اور دوسرا مرکب غیر مفید۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، مفید کا معنی فائدہ دینے والا، اور مرکب مفید وہ مرکب ہوتا ہے جس میں کوئی خبر یا طلب ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر مرکب مفید کی ہم نے دو قسمیں بنائی تھی، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ، خبریہ خبر سے ہے، وہ جملہ جس میں کوئی خبر ہو، اس کی ہم نے دو قسمیں کی تھی، ایک جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ فعلیہ۔ ٹھیک ہے نا؟ جملہ اسمیہ ہم نے کس کو کہا تھا؟ وہ جملہ جس کا پہلا جز اسم ہو، اور جملہ فعلیہ وہ جملہ جس کا پہلا جز فعل۔ باقی ڈیٹیل پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ جملہ انشائیہ کی ہم نے 10 اقسام پڑھی تھی، امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، اخود، اس کے بعد ندا، پھر عرض، پھر قسم اور پھر تعجب۔ یہ 10 اقسام پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہاں تک ہمارا جو سابقہ اسباق تھے وہ 7 اسباق پورے ہو چکے تھے، ہم نے کچھ اس کے بعد کو مشق بھی کی تھی۔ اب ہم ڈسکس کریں گے مرکب غیر مفید کو۔ تو اگر ہم غیر مفید کے بارے میں براہ راست بات کریں تو غیر مفید کی کل 5 اقسام ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں مرکب اضافی ہے، دوسرا مرکب توصیفی ہے، تیسرا مرکب بنائی ہے، چوتھا مرکب صوتی ہے، اور پانچواں مرکب منع صرف۔ یہ 5 مرکبات جو ہیں وہ مرکب غیر مفید میں آتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں، مرکب کی اقسام پہ دوبارہ ایک دفعہ نظر ڈالیں آپ۔ مرکب کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہم نے بنائی، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کو تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس کی تفصیلات پوری ہو چکی ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ اور اب ہم ڈسکس کریں گے مرکب غیر مفید کو۔ مرکب غیر مفید نام سے ظاہر ہے، غیر مفید کا معنی ہے فائدہ نہ دینے والا۔ تو یہ مفید کے الٹ ہے، یعنی اس مرکب میں سننے والے کو کوئی خبر یا طلب کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اصطلاح میں مرکب غیر مفید اس مرکب کو کہتے ہیں جس کا کہنے والا جب بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، یہ بات جو ہے وہ انکمپلیٹ ہو، مکمل بات نہ ہو۔ یہ ظاہر جملے کا مقصد کیا ہے کہ اس سے آپ کو کوئی خبر معلوم ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی؟ یا اس سے کوئی طلب معلوم ہو جائے، کوئی ڈیمانڈ معلوم ہو، کوئی اس میں انفارمیشن ہو۔ جب دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، مرکب تو ہوگا لیکن فائدہ نہیں دے گا، اس کو ہم کہیں گے مرکب غیر مفید۔ مثال سے ہم دیکھتے ہیں غیر مفید کی ایک مثال دیکھیں، جیسے آپ کہتے ہیں کتاب خالد، کتاب خالد مرکب ہے، اس میں دو اجزاء ہیں، کتاب اور خالد۔
دو پارٹ ہیں اس کے نا، مرکب ہو گیا نا، دو یا دو سے زیادہ اجزاء کا مجموعہ. اس کا ترجمہ ہے خالد کی کتاب. ابھی مرکب ہے لیکن اس میں بات مکمل نہیں ہے، ہمیں کوئی خبر معلوم نہیں ہو رہی کہ خالد کی کتاب کو کیا ہو گیا. خالد کی کتاب گم ہو گئی، یا خالد کی کتاب چوری ہو ضائع ہو گئی، خالد کی کتاب جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، خالد کی کتاب جو ہے وہ پرانی ہے، خالد کی کتاب قیمتی ہے. کیا بات ہو رہی ہے کوئی پتہ نہیں، کوئی اس میں انفارمیشن نہیں ہے، کوئی اس میں ڈیمانڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ خالد کی کتاب نیچے رکھو یا خالد کی کتاب لے جاؤ. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ مرکب تو ہے لیکن غیر مفید ہے، نہ کوئی خبر معلوم ہو رہی ہے نہ کوئی طلب معلوم ہو رہی. اسی طرح آپ کہتے ہیں رجل عالم، اس کا ترجمہ ہے کہ عالم آدمی. تو عالم آدمی یہ مرکب تو ہے لیکن مفید نہیں ہے، اس سے کوئی خبر معلوم نہیں ہو رہی کہ عالم آدمی کو کیا ہو گیا. عالم آدمی فوت ہو گیا، عالم آدمی نے بیان کیا، عالم آدمی جو ہے وہ جا رہا ہے، کوئی یہاں پہ خبر یا طلب معلوم نہیں ہو رہی. بات سمجھ آ گئی نا. تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب غیر مفید. اگر بات کریں گے مرکب غیر مفید کی اقسام کی، تو مرکب غیر مفید کی 5 اقسام ہیں. نمبر 1 مرکب اضافی، نمبر 2 مرکب توصیفی، نمبر 3 مرکب بنائی، نمبر 4 مرکب صوتی، اور نمبر 5 مرکب منع صرف. یہ 5 اقسام ہیں، پہلے بھی نقشے میں مینشن ہو گئے تھے. اب ہم اس مرکب غیر مفید کی ان 5 اقسام کو ڈسکس کریں گے. اس میں جس ترتیب سے یہ دیے ہوئے ہیں اسی اعتبار سے ہر ایک امپورٹنٹ ہے. سب سے زیادہ مرکب اضافی اور توصیفی ہیں، ان میں بھی کمپیریٹیولی مرکب اضافی زیادہ امپورٹنٹ اور اہم ہے. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں مرکب اضافی کو. مرکب اضافی کسے کہتے ہیں جی؟ اضافی اضافت سے ہے، اور مرکب اضافی اس مرکب کو کہتے ہیں جس کے 2 جز ہوں، اور پہلے جز کی اضافت یعنی نسبت دوسرے جز کی طرف کی گئی ہو. یعنی 2 جز ہیں، پہلے جز کی نسبت، پہلے جز کی اضافت. ٹھیک ہے نا جی. وہ کیا ہے جی؟ دوسرے جز کی طرف کی گئی ہے. اس میں پہلے جز کو مضاف یعنی جس کی اضافت کی گئی ہو اس کو مضاف کہتے ہیں، اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں. تو مرکب اضافی وہ مرکب ہے جس کے 2 جز ہوں اور پہلے جز کی اضافت اور نسبت دوسرے جز کی طرف کی گئی ہو. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں مرکب اضافی وہ مرکب ہے جو مضاف اور مضاف الیہ سے مرکب ہو، جو مضاف اور مضاف الیہ سے بنا ہو، یوں بھی کہہ سکتے ہیں. مثال سے بات زیادہ اچھی سمجھ آ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں قلم محمود، قلم محمود، دال کے نیچے تنوین پڑھیے گا، یہاں ذرا لکھنے میں نہیں آ رہا تھا یہ. تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قلم محمود، محمود کا قلم، محمود کا قلم. یہاں آپ دیکھیں قلم کی نسبت ہو رہی ہے محمود کی طرف، قلم کا تعلق محمود کے ساتھ بتایا جا رہا ہے. تو قلم ہوا مضاف اور محمود ہوا مضاف الیہ. لیکن یہ بات یاد رکھیں اس میں جو نسبت اور اضافت ہوتی ہے وہ انکمپلیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی. مکمل اضافت اس کو کہتے ہیں جس میں خبر یا طلب ہو. ٹھیک. تو محمود کا قلم، یہاں اس مثال میں پہلا جز قلم مضاف ہے اور دوسرا جز محمود مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو قلم محمود کا ترجمہ کیا ہے؟ محمود کا قلم. تو اس مثال میں قلموں کی اضافت یعنی نسبت محمود کی طرف ہو رہی ہے. اس میں قلم مضاف اور محمود مضاف الیہ ہے. کتاب خالد، خالد کی کتاب، یہاں پہ ایسا ہی ہے. یہاں کتاب مضاف اور خالد مضاف الیہ ہے. یہاں کتاب کی اضافت خالد کی طرف ہو رہی. مضاف مضاف الیہ کے بارے میں کچھ اہم باتیں جو آپ کو یہاں سمجھنی چاہیے مزید وضاحت کے طور پہ. وہ مرکب اضافی یعنی مضاف مضاف الیہ، اس میں جو مضاف ہوتا ہے اس پر تنوین نہیں آتی. 2 زبر 2 سے 2 پیش جسے آپ کہتے ہیں، اگرچہ وہ نون تنوین ہوتا ہے، لیکن یہاں سمجھنے کے لیے یہی سمجھ لیں جو بھی سمجھتے ہیں آپ کہ مضاف پر تنوین نہیں آتی. اسی طرح اگر مضاف تثنیہ یا جمع ہو، تثنیہ کا معنی آگے ہم پڑھ لیں گے،
تسنیہ وہ کلمہ جو دو کا معنی دے، جیسے رجلانی دو آدمی، کلمان دو قلم، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اضافت میں اگر تسنیہ کا صیغہ آ رہا ہو تو اس کا نون گر جائے گا، اسی طرح اگر جمع کا صیغہ آ رہا ہو، یہ اسم کی بات ہو رہی، یاد رکھیں کہ مضاف اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے مسلمون، عالمون، یہ جمع کے صیغے ہیں، اس کے آخر میں نون ہے۔ تو جب ہم تسنیہ کو مضاف کریں یا جمع کو مضاف کریں تو اس کے آخر سے وہ نون گر جائے گا۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیے گا، مضاف پر تنوین نہیں آتی اگر مفرد ہو، یعنی واحد ہو، ٹھیک ہے نا، مفرد جسے آپ نے کہہ دیا مفرد مرکب، ٹھیک ہے نا، واحد ہو تو تنوین ہٹ جائے گی، تسنیہ ہو تو نون ہٹ جائے گا، جمع ہو تو بھی اس کے آخر سے نون گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری اہم بات یہاں سمجھ لیں کہ مضاف الیہ کا اردو ترجمہ الٹی جانب سے ہوگا، یعنی بائیں سے دائیں جانب کیا جاتا ہے، یعنی پہلے مضاف الیہ کا پھر مضاف کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ مثلا یہ آپ دیکھیں کتاب خالد، تو یہاں پہ کیا ہے جی، یہاں آپ ترجمہ کریں گے خالد، پہلے خالد پھر کتاب کا ترجمہ ہوگا، خالد کی کتاب، یہ جو بیچ میں کی آ رہا ہے نا یہ نسبت کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، خالد کی کتاب۔ اب دیکھیں اس مثال میں اصل میں تھا کتابن، لیکن جب کتابن مفرد کی آپ نے اضافت کی، مضاف بنایا خالد کی جانب، تو تنوین گر گئی، کتاب خالد، خالد کی کتاب۔ مضاف الیہ کے ترجمے میں عام طور پہ کاکے کی، را رے ری وغیرہ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ اس نسبت کا ترجمہ ہوتے ہیں جو مضاف الیہ کے مابین قائم ہوتا ہے، یعنی اس ریلیشن کا، اس تعلق کا ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اب اللہ کا کتاب کا ترجمہ تو کتاب ہے، لفظ اللہ کا ترجمہ اللہ، کی کس کے ترجمہ ہے، دونوں کی نسبت کا۔ قلمی میرا قلم، را ریری میرا قلم، قلمنا ہمارا قلم، ٹھیک ہے نا جی۔ وطن وطنی میرا وطن، بات سمجھ آ گئی۔ تو یہ کیا ہے جی مضاف الیہ کے بارے میں تیسری اہم بات، ٹھیک ہے، چند اصول تھے مضاف الیہ کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتا دیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔